فیصلہ جو آیا ہے اس میں فاضل چیف جسٹس صاحب نے یہ رول کیا ہے کہ جی عمران خان کے حق میں یہ چیز ہے کہ چونکہ ان کی سیکیورٹی کے کنسرن ہیں تو لہذا ان کی سیکیورٹی کے کنسرن کی وجہ سے ان کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہونی چاہیے۔ تو آرگومنٹ اپنے فیصلے کی تائید میں فاضل چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ اگر انہوں نے خارجی کرنا تھا تو یہ 1 مہینہ ہمارا کیوں ضائع ہوا؟ ہم آگے جا چکے ہوتے، کوئی اوپر کی عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہوتے۔ یہ ایشو جب نواز شریف کے ٹرائل ہو رہے تھے تو ان کے لیے جیل کیوں غیر محفوظ تھی اور ان کے ٹرائل جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوتے تھے؟ پاکستان کے ممبئی اٹیک کے جو ملزمان ہیں ان کے ٹرائل جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوتے تھے۔ تمام جتنے بھی دہشت گرد ہیں گزرے ہیں اور جتنے بدنام ترین کیسز ہیں ان کو تو آپ جیل سے لاتے تھے، اور خطرہ جو ہیں وہ عمران خان کو ہیں، اور آپ ان کی سیکیورٹی کنسرن کو جواز بنا کے ان کو فیئر ٹرائل کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ وہ ایک کال کوٹلی سی ہیں جہاں پہ وکلا کا بھی دم گھٹتا ہے، جس میں ہم پورے سما بھی نہیں سکتے ہیں اور جس میں ملزمان کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس تک میڈیا اور پاکستان کے عوام اور دنیا بھر کے لوگوں کی ایکسس نہ ہو تاکہ چند ہی ایام میں جو ہیں یہ ایک یک طرفہ فیصلہ آ سکے۔ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے یہ قانون کے منافی ہے، انصاف کا خون کیا گیا ہے، اور ہم اس فیصلے کو جو ہی ہمیں نقل ملتی ہے ہم اس کو سپیریئر ڈویژن بینچ کے سامنے چیلنج کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کچھ اور میٹرز پہ بھی سپیریئر کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ ٹرائل کورٹ کو جہاں تک انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کرمنل کورٹ ہے، اور کرمنل کورٹ کی کوئی انہیرنٹ جورسڈکشن نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن نہیں ہوتی ہے۔ وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے، اس کے پاس اپنے آرڈر کی ریویو کا بھی اختیار نہیں ہوتا ہے، بڑی لمیٹڈ جورسڈکشن ہوتی ہے۔ تو لہذا کرمنل کورٹ سے یہ ڈکلیئر کرانا کہ وزارت قانون کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ کرمنل کورٹ یا جو ٹرائل کورٹ ہے ڈکلیئر کر دے کہ یہ انلیگل ہے، یہ ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر کرمنل کورٹ جو ہے انہوں نے تو اپنا مائنڈ پہلے سے ڈسکلوز کر دیا تھا۔ کرمنل کورٹ نے کے ہی استدعاء پہ وزارت قانون نے NOC جاری کی، انہی جج صاحب نے لا منسٹری کو لکھا کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی کنسرن ہیں تو پھر جیل میں اس کے ٹرائل رکھیں۔ تو لہذا یہ صاحب تو آلریڈی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ صدر مملکت کے کردار کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو شدید خدشات ہیں، اور ان کو لیٹر جو ہے میں نے لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے جو ہیں پاکستان کے عوام کے حقوق کے منافی قوانین اس وقت بنائے گئے جب صدر صاحب جو تھے وہ حج کی ادائیگی کے لیے چلے گئے تھے، اور جس میں یہ نواز شریف کو جو واپس لائے ہیں، یعنی واپس لانے کا جو راستہ سیکشن 232 الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم کی گئی اور 62F اور 63 جس میں ڈسکوالیفیکیشن ہے جو وہاں پہ آئین میں متعین نہیں ہے، انہوں نے اس سبارڈینیٹ لا کے ذریعے امینڈمنٹ کرتے ہوئے تمام ڈسکوالیفیکیشن کی تشریح 5 سال تک محدود کر دی ہے۔ تو یہ قانون بھی علوی صاحب کے وہاں حج پہ جانے کی وجہ سے ان کو موقع ملا، انہوں نے بنوا لیا۔ اسی طرح خان صاحب کے خلاف نیب لا کے جتنی بھی ہارش امینڈمنٹس لائی گئی وہ بھی اسی وقت جو ہے وہی ٹائم اویل کیا گیا۔ یہ راستہ جو ہے دیا گیا PDM کو یا جن لوگوں نے یہ قوانین بنوائے، تو لہذا اب شاید کوئی ہماری خاص کوئی توقع اب علوی صاحب سے نہیں رہی ہے۔ میں نے تو پہلے سے کہا ہوا ہے کہ مجھے اس عدالت سے ضمانت کی کوئی توقع نہیں ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے آج سے نہیں 5 مہینوں سے ہم رگڑے کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں،
جو ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب ہیں، اس نے 9 اکتوبر کو یہ آرڈر لکھا کہ میں نے نقولات ان کو دے دی ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے نقولات نہیں دیے، لیکن آرڈر شیٹ میں یہ لکھا، اس کو غلط بیانی کہا جاتا ہے۔ اس آرڈر کے اگینسٹ میں آیا، یہ آرڈر منڈے کو ہوا، گزشتہ منڈے کو، اور ہمیں کاپی ملی مصدقہ منگلوار کے روز۔ بدھ کے روز میں نے کرمنل ریویژن دائر کی، اس پہ اعتراض اٹھا، یعنی انتہائی مذاق خیز، کہ جی وہ جو نقولات ابو الاسناد صاحب نے دی ہیں وہ لگا دے ساتھ میں۔ تو بھائی ہمیں ملی نہیں ہے۔ میں نے جا کے یہ جو عملہ ہے، ایڈیشنل رجسٹرار اور ڈپٹی رجسٹرار، ان کو ایکسپلین کرنا چاہا، انہوں نے کہا جی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ خیر کیس بطور آبجیکشن چیف صاحب کے پاس لگا، انہوں نے آبجیکشن تو وہ رول کر دیا، لیکن کیس ہمارا 24 تاریخ کے لیے لگا دیا، جس پہ میں نے آج جا کے درخواست دینی چاہیے کہ جی آج اگر آپ منگل تک نہیں لگاتے ہیں، منگل کو تو وہ ٹرائل میں بیٹھا ہوا ہے ہتھوڑا لے کے کہ میں نے یوں فرد جرم پہ ٹھاک مارنی ہے، تو لہٰذا وہ فرد جرم جو ہے بنانے پہ تلا ہوا ہے، تو ہمارا رائٹ آف ایکسیس ٹو جسٹس کہاں گیا؟ یعنی ہم آرڈر پہ اپیل کے بھی قابل نہیں رہے ہیں، اپیل کی ہماری سنوائی نہیں ہے۔ اب میں نے ابھی سنا ہے کہ وہ کل کے لیے وہ کیس لگا رہے ہیں۔ اگر کل کے لیے آپ لگا لیتے ہیں تو وہ 9 بجے تو وہ بیٹا ہوتا ہے، ہم سے پہلے پہنچا ہوتا ہے، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپیلیں بھی دائر نہ کرو۔ بات یہ ہے نظامی انصاف آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حشر ہو چکا ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب چلا کے کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ایک جج صاحب میرے کیسز نہ سنے، تو کیوں سن رہے ہیں؟ یعنی یہ یہاں پہ جج صاحبان کا فقدان ہے، کات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ تو بالکل دیوار سے لگانے والی بات ہے، یعنی کہ میں جی زبردستی منصف بنا بیٹھا ہوں، یہ نہیں ہوتا انصاف۔ اور نہ ہم نے ایسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اس طرح ہوتے دیکھا ہے۔ خدا را دیکھیں، یہ انصاف جو ہے یہ الہی فریضہ ہے، قرآن کے کریم کے احکامات ہیں۔ اب اتنا آگے جانا کہ ناانصافی جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھانا اور اس کی سزا قوم کے ایک ایسی لیڈر کو دینا جس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ سیاسی کیسز ہیں، سائفر ہیں یا توشہ خانہ ہیں یا 9 مئی کے واقعات ہیں کہ جی آپ اندر تھے لیکن آپ کی مشاورت تھی۔ تو لہذا اگر پاکستان میں انصاف جو ہے جس طرح معدوم ہوتا جا رہا ہے، اگر یہ اسی تواتر کے ساتھ جاری رہا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں طوائف الملوکی ہوگی، اس کی سزا پوری قوم بھگتے گی، پوری ریاست بھگتے گی۔ خدا را اس ملک سے رہے بچے کچے انصاف کو فارغ نہ کریں۔ اگر یہ انصاف یہاں سے معدوم ہو گیا، آپ یقین کریں کہ اس معاشرے میں الوؤں کا بسیرا ہوگا۔ اس سرزمین پہ کوئی جو ہے رول آف لا کے ساتھ یا امن کے ساتھ جینے والا جینے کے قابل نہیں رہے گا۔ مولانا صاحب کے لیے تمام قوم دعا کرتی ہیں کہ اللہ خود اس لشکر کی سربراہی ان کو دیں جو فلسطین جائیں، اور ہمیں توقع ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں ہمت مردہ کے ساتھ جہاد میں ایسے کروفر سے داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اچھے بندوں کو شہادت بھی نصیب کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں نا، آپ سب گواہ رہے ہیں اس پہ، نواز شریف کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اسی عدالت میں۔ ہم ایڈوانس میں کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گارنٹیز دی جا چکی ہیں، تو لہذا اگر نواز شریف اس عدالت سے چھوٹتے ہیں، اس کی 4 سال روپوشی یا مفروری کو جو ہے نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کے جرائم جو جس میں یہ سزایاب ہوا ہے اس میں ان کو ریلیف دیا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے کیس نہیں لگ رہے ہیں، پھر اس انصاف کے دور معیار کو جو ہے نا اس قوم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور انصافیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یار کیا بات کر رہے ہو؟ میں اس کی وکالت بھائی میرا تھوڑے وکیل میں دیکھیں میں اخلاقاً نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں 10 دفعہ تو اس کی شخصیت کے خلاف اور اس کے پالیسیوں کے خلاف اور اس کے گنانے کرتوتوں کے خلاف بول چکا ہوں۔ کروڑوں روپے وہ خود جو ہیں مطلب ضرورت مند ہیں ہر وقت،
وہ کسی کو مطلب ہے کہ سری پائے نہیں دیتے ہیں۔ ثناءاللہ سے پوچھو نا، اس سے پوچھو کہ کس نے آپ کو گارنٹی دی ہے، اور اس عدالت کو نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک مقدمہ جو کہ آپ کے ریکارڈ روم میں ہے اور جو ابھی آپ کے پاس زیر سماعت ہونا ہے، اس کو اس طریقے سے جو ہے پریمپٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا ایلیبوریٹ کر دوں، کیا توقع لگائے بیٹھے ہیں، 7 چھوڑ دیے ہیں، بات ختم ہے۔ 7 لوگوں کو کس جرم میں گرفتار کیا؟ سنیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہم احتجاج کرنا چاہتے تھے، اور پولیس، اسلام آباد پولیس کی اس بشرم پولیس نے، اس نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ یہ آوارہ گرد تھے، اور آوارہ گردی کے چارج میں تھانے میں ڈالا۔ جب جج کے سامنے پیش کیا، اس نے کہا یعنی وہ جو اسلام کے کاز کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو فلسطینیوں کے لیے باہر نکلتے ہیں، آپ ان کو کمبخت آوارہ گرد بنا رہے ہیں۔ یہ آپ کا نظام پولیس ہے، یہ آپ کا نظام احتساب ہے۔ ایک دن آئے گا کہ ان سب سے ان زیادتیوں کا انشاءاللہ پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ کر لیں جی، بلکہ میں چاہتا ہوں وہ اس کا وہ ریڈ سوٹ جو اس دن پہنا تھا، اس میں کیا وہ شاندار شاہکار لگ رہے تھے۔ تو ریڈ کارپٹ پہ جب وہ آئیں تو وہی پینٹ پہن کر آئیں جو جوتے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ کوئی اور بات، مزہ تو اور کسی کو اس کا انتظار تو ہے نہیں، لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہے قوم ان زیادتیوں کی وجہ سے ہنسنا بھول گئی ہے، تو ہنس تو لیں گے، کم از کم کوئی جوکر کی شکل میں آ تو جائے گا۔ بھائی میرا دادا سن 71 میں نہ مرتا نا تو ابھی تک زندہ ہوتا، یہ کیا سوال ہے؟ وہ مجھے اگر چیلنج کرتے، وہ اگر مگر کو چھوڑو، ابھی موجودہ کی بات کرو، اور کوئی بات۔ ہاں، اور ہمیں لبرٹی چوک بھی اجازت نہیں ملی، ہم نے 2 اور جگہوں پہ لاہور میں درخواست دی، ادھر بھی اجازت نہیں ملی، اور پاکستان بھر میں ہمارے ساتھ یہی روایہ ہے۔ لیکن سن لیں، یہ رویہ 15 دن کے بعد نہیں رہے گا۔ اگر یہ پھر بھی ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو میں یہ ببانگ دہل کہتا ہوں کہ ہم لاٹیاں بھی کھا کے نکلیں گے، ہم زبردستی نکلیں گے، کیونکہ ہمارا حق ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے، اس پہ ہم جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے۔ ابھی تک ہم تعامل سے کام لے رہے ہیں، ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ہے، ایک دفعہ عدالتیں میں اجازت دے دیں، پھر یہ بے شک ہمیں روک۔ ایک نعرے کا ان کو انتظار ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ لبیک کہیں گے۔ دیکھیں خان صاحب اب قائل ہیں، وہ بیسیکلی نہیں چاہتے ہیں کہ ورکر مزید FIR بکتے ہیں یا مزید تکالیف بکتے ہیں، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف، ہم پہ ورکرز کا، لوگوں کا بہت زیادہ پریشر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ نکلو، تو لہٰذا ہم عدالتوں سے رجوع کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ عدالت یہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنے آئینی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے جلسے اور کنونشن کر سکتے ہیں، اور سرکار کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ جس دن یہ آرڈر آئے گا آپ دیکھیں گے، پھر کوئی ہمیں روک سکتا ہے تو روک۔ کس کے ساتھ مفاہمت کریں؟ جو ملک چلا رہی ہیں وہ تو ہمیں مارنے کوٹنے میں لگی ہوئی ہے۔ بھائی میرے، مفاہمت کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سارے اندازے ہیں یوٹیوبر نے بنائے ہوئے ہیں کہ جی آج فلاں جیل میں چلا گیا، نہ خان کے پاس کوئی آیا ہے، نہ خان کو کوئی افر ہوئی ہے۔ اصل میں مدعا یہ تھا کہ پہلے خان کو توڑا جائے گا، پھر شرائط منوائی جائے گی، ٹوٹنے والے ہم ہیں ہی نہیں۔ ریومرز ہم سن رہے ہیں، دیکھیں ایسا کرنا جو ہے نا، اب گوشت پوست کے بنی ہوئی ہیں سب، وہ بیچارہ تو عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ تشدد کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ شیخ رشید صاحب ہو گیا یا ہمارے دوسرے ساتھی حبیب صاحب، بات گشتی آ رہی ہے کہ انہوں نے ان کے ویڈیوز ریکارڈ کیے ہیں، اور یہ ویڈیوز بھی شاید ہو سکتا ہے آپ کی کسی ساتھی صحافی کے ذریعے ریکارڈ کیے ہوں گے۔ خدا کے لیے یہ صحافی ان کے علاقار نہ بنے۔ صحافی جو ہیں ان کو لوگوں کا رسپیکٹ حاصل ہوتا ہے، سنیں نا، لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ اب جس طریقے سے جو ہے صداقت علی عباسی کا انٹرویو ہوا، نہیں مانتے ہو تو دوبارہ ڈرا دھمکا کے تو مہربانی کرو۔